زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا رسول الله لعلكم ترحمون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام محبت وہی کتاب الحکمت کے مالک پر، وامنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے گھر یعنی مسجد پہ جمع کیا، اللہ کی حمد ثنا کبریائی کرنے کے لیے اور اس کے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یکتا و تنہا ہے. اسی کی حمد، اسی کی ثنا اور اسی کی کبریائی ہے. ہر قسم کی عبادت اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے، اس ہٹ کے کسی اور کی ذات کے لیے زیبا نہیں. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے آخر رسول ہے. اللہ نے آپ پر شریعت کو، کتاب کو، امت کو، نبوت کو ختم کر دیا. قیامت تک نئی کتاب، نئی شریعت، نئے رسول، نئی امت آنے والی نہیں. جو کچھ بھی منحصر ہے وہ آپ کے لائے دین پر ہے، آپ کی نظام زندگی پر ہے. جو شخص آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈل اور نمونہ بنا لیا، وہی شخص اس زمین پر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور جو شخص آپ کی زندگی سے انحراف کیا، یعنی روگردانی کی، بغاوت کیا، گویا یہاں پر بھی ذلیل ہوگا اور وہاں پر بھی ذلیل ہوگا. تو اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. عزیز اور دوست ساتھیوں، عنوان سبحان اللہ بڑا بہترین ہے. دلوں کا مرض کیسے دور ہو. انشاءاللہ اللہ میری سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ مسلسل صبح سے یہ اب چوتھا پروگرام ہے.
اب یہ آخری ہے سمجھے، پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں گے کیونکہ پھر کل سے SSC کا شیڈول ہے. تو درخت میں جو ہے پروگراموں کا اب یہ اثر اس کے بعد جو ہے ناچارم بابا نگر میں تھا، ظہر میں حسن نگر میں تھا، 9 بجے جو عید کا جو واقع ریسیشن تھی وہاں پہ سیرت نبی کا باب سٹارٹ ہوا. تو مسلسل جو ہے پروگرام ہے. اب یہ چوتھا پروگرام یہ ختم ہے. ویسے ٹولی شکی میں بھی تھا لیکن جانے سے کا مغرب کے بعد، تو بہرحال یہ اب آخری پروگرام ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے. اگر ورنہ کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے یا کسی بیماری کے ذریعے اللہ کسی بیڈ پہ ڈال دیتا یا کسی کونے میں بٹھاتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے. تو گویا یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. اللہ ہمیں تکبر سے، غرور سے، انا سے ہی بچا لے. عزیز اور دوست ساتھیوں، مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک یہ قرآن کا نزول کرتا رہا. مکی اور مدنی صورتیں 2 ملا کے 114 صورتیں قرآن مجید کے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکبر، انا، غرور کا کیا انجام ہوا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے رکھا. عزازیل جو ایک ایسا بڑا علم رکھنے والا اور اپنے آپ کو جو بہت منظم ثابت کرنے والا، جب وہ انا کے پیکر پہ پہنچا اس بیس کے ساتھ کہ اے رب العزت میں نار یعنی آگ کا بنا ہوں اور یہ تراب مٹی کا بنا ہے اور میں اسے سجدہ کروں، اس سے کہیں دگنا میں بہتر ہوں. جب اللہ کا حکم آیا تو اس نے یہ کہا، اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا. کس بیس پر؟ اس بیس پر جو دل کا سب سے پہلا مرض ہے، جہاں پہ دل کے مرض کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ انا، تکبر، ایگوئزم. یہ سب سے بڑا مرض ہے. اس مرض کو صاف کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ دلوں کو صاف کر کر رب کی وحدانیت، اس دل میں رب کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہے. تو یہاں پہ عزازیل یعنی جس کو ابلیس کہا گیا، شیطان، وہ جو ہے رحمت قدے سے ہٹ کر بدبختی اور ناپکاری کے لیے قیامت تک اس نیک اور صالح بندوں کی ٹو میں لگا رہیں گا، انہیں بھٹکانے میں لگا رہیں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ذلیل رسوا کر دیا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کہتا ہے، لوگو کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ دوں جس کے ذریعے سے اللہ دلوں کے میل کو صاف کر دے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کے میل کو صاف کر دیتا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کرو، اللہ دل کے میل کو صاف کر دیتا ہے. آپس میں سلام کرو، اللہ دل کے میل کو صاف کر دیتا ہے. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں جمنے والے زنگ کو، دل میں جمنے والے میل کو، اس کو اگر ہم صاف کرنا چاہتے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کا جو درس بنایا گیا ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعا کا جو انداز دیا گیا ہے وہ سلام ہے. اس کو عام کرو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آداب، وہ اخلاق جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنگ بھرے دلوں کو صاف کر کر رحمت قدے کی طرف لایا، نیکی کی طرف لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب اور اخلاق سامنے والے کی دل کی دنیا کو بدل دیتے. تو آج اگر اپنے دل میں کبھی کجی اور یا پھر بغض رکھتے ہیں، یا سامنے والا ہمارے تعلق سے کچھ کجی اور بغض رکھتا ہے، تو گویا ہم اپنے آداب اور اخلاق کے ذریعے سے اس کے دل کے زنگ اور میف کو صاف کرنے والے بنے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، عرب کے نواح کے جو سب سے بڑے مشرک تھے، عرب کے نواح میں جو مشرکین تھے، اس سے بدتر کوئی اور قوم شاید کہ زمین پر آئی بنی اسرائیل کے بعد. اتنی بدترین قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کے دلوں کو صاف کیا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی جو ہے نظام زندگی کو سمجھے، بات کو سمجھے. الغرض ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے شارع سے وادی ان کی طرف آ رہے. ایک آدمی لامبے لامبے پیر مارتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ کے امامے اور جھبے مبارک کو کھینچا، گریبان کے قریب قریب ہاتھ لگا اور کھینچنے لگا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بنی ہاشم کے لوگ ایسے ہی ہے جو ان سے کہا جاتا ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا محمد تم نے مجھ سے کچھ کھجور ادھار لیے تھے، ایک مقدار اور ایک جو ہے حد تک، لیکن آج میں تم سے بھی اس کا سوال کرتا ہوں.
یہ کون شخص ہے؟ عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کے نصرانیوں کے عالم رہ چکے ہیں. جھنجھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے اور آپ اب آپے سے باہر ہو جائے اور مجھ سے کچھ کہتے ہیں. بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سم سے، ہر جگہ سے آپ کو آزمایا جا رہا. گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ دیا. عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھڑے ہوئے تھے. کہا کمبخت، رسول کے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے، رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. آپ نے جو ایک لمبے انداز میں اس شخص سے گفتگو کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عمر ٹھہر جاؤ. کہا عمر، بیت المال میں اجوا کتنے کھجور ہے؟ کہا اللہ کے رسول اتنے سے اتنے ہیں. تو کہا کچھ مقدار سے اس کھجوروں کو نکال کر عبداللہ بن سلام کو دے دینا. تو عبداللہ بن سلام کا ہاتھ پکڑ کے عمر بن خطاب لے کے چلے بیت المال کی سمت. تھوڑی دور آگے بڑھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا عمر، اس کی مقدار پوری ہونے کے بعد 7-8 کھجور اور زیادہ دے دینا. تو عبداللہ بن سلام نے ہاتھ چھڑا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں جانتا ہوں جتنے کھجور آپ نے قرض کے طور پہ لیے تھے مجھ سے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اس سے پہلے میں تم سے اس معاملے کے ساتھ بگڑ گیا. میں یہ بھی جانتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے کھجور آپ نے مجھ سے لیے تھے ادھار کی شکل میں جو کسی اور کو دیے گئے تھے، اس کا وقت ابھی نہیں آیا واپس کرنے کا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے کھجور دیا. اور پھر یہ کھجور جو میں نے آپ سے دیے تھے، آپ نے جو مجھ سے لیے تھے، وہ مقدار کے حساب سے واپس ہو رہے، لیکن 7-8 یہ جو کھجور ایکسٹرا دیے جا رہے، یہ کیا مان رہا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے عبداللہ بن سلام کے چہرے کو دیکھ کر کہا عبداللہ، عمر نے ابھی ابھی تم سے جو تلخ زبانی میں بات کی ہے، عمر نے ابھی ابھی تم سے جو تلخ زبانی میں بات کی ہے، یہ کھجور تمہیں دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے. عزیز اور دوستو ساتھیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس پہلو پر، کس کس معاملات پر امت کی کیسی کیسی رہنمائی کی. ہم کہاں ہیں کہ آپ کی زندگی سے استفادہ اٹھا سکے؟ ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک بدبختیوں میں، ناپکاریوں میں، گناہوں کے بھور میں ڈوبتی چلے جا رہی ہے. محض دل کی تسلی کے لیے ہم 4 سجدے کر دیتے ہیں، لیکن وہ سجدہ بھی ہم پہ بڑا گرا گزرتا ہے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا، جب میں زمین پہ سر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے عشق آشیانہ صنم، تو کیا ملے گا مجھے نماز میں. تیرے دل میں تو دنیا کی محبت، دنیا کی عاشقی بسی ہوئی ہے، تو کیا ملے گا مجھے نماز میں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے میل کو صاف کرنے کی بات کی تو عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہوں، کیونکہ یہ حافظ تھے اور بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکتے اس لیے تھے کہ کچھ آپ سے ایک ایسا راز میرے سامنے آ جائے کہ آپ کی نبوت کا کوئی شاکار مجھ سے کھل جائے اور میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں. دونوں ہاتھ زمین پہ ٹوک دیے، اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اٹھایا اور دونوں ہاتھ پڑھ کے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تورات اور انجیل زبور میں پڑھا ہوں، جو وقت کا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتایا گیا، جو وقت کا رسول ہوگا اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہو جائے گی. گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، گریبان پکڑ کر. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کی، مسکرا کے. نبی کے غصے پر اس کی رحمت، اس کی صبر غالب آ جائے گی، اس کا صبر غالب آ جائے گا. اور میں جان لیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن ابھی باقی تھے کھجور کے، میں نے آپ کا گریبان پکڑا، جان لیا کہ آپ سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا آپ اور آپ کے رب پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دلوں کے زنگ کو صاف کیا گیا، دلوں کے مرض کو صاف کیا گیا. جو مرض کفر کا ہے، شرک کا ہے، جو مرض انا کا ہے، ایگوئزم کا ہے، چاشنی کا ہے، بدبختی کا ہے، تکبر کا ہے، غرور کا ہے، اس مرض کو صاف کریں. اور آج یہ مرض امت میں
بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے. چاہے بڑے سے بڑا عالم ہوگا، چاہے ادنا سے ادنا کوئی کام کرنے والا، ہر ایک کا دل اس باکس میں ڈوبتا چلے جا رہا ہے. ہر آدمی کیفیت کچھ اور انداز میں ہے، کچھ اور انداز میں. میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب تمہیں معاملہ آ جائے تو آپ کی زندگی آپ کو رہنمائی کی طرف لگ جاتی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کے بازو بیٹھے ہوئے، حجرے میں سے آپ کا پردہ ہٹا تو دیکھتے کہ ایک آدمی نبی کے حجرے کے سم چلتا آ رہا ہے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ سے اللہ کے رسول نے کہا، عائشہ یہ جو شخص اس سم چلتا آ رہا ہے، یہ جو شخص ہمارے حجرے کی طرف چلتے آ رہا، یہ اس کے قبیلے کا انتہائی بدبخت اور گنہگار شخص ہے، انتہائی ظالم و گنہگار شخص ہے. جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آیا، کہ قریب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، بڑی دیر سے اس شخص سے گفتگو کی، بات چیت کی، بڑی دیر تک. جب وہ شخص نکل کے چلے گیا تو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانزرہ کیا ہے؟ جب تک میرے بازو آپ بیٹھے، وہ شخص جیسے ہی آپ کے سامنے نگاہ پڑی تو آپ نے مجھ سے کہا، وہ جو آ رہا ہے شخص عائشہ، وہ اس کے قوم کا انتہائی بدترین آدمی ہے، انتہائی بدترین آدمی. جب وہ آدمی آیا تو آپ اس سے اس قدر بات کرے جیسے کوئی وہ آدمی آپ کے بچپنے کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا جو ہے مہربان ہے، آپ کا جو ہے وہ آدمی جو ہے امانت دار ہے. آپ اس قدر اس سے بات کی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے حضرت عائشہ کے چہرے کو دیکھ کر کہا، عائشہ بے شک وہ شخص اس کی قوم کا انتہائی بدترین آدمی ہے، لیکن میرے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، میرے اخلاق کیسے ہونا چاہیے. آج ہمارا نظام یہ ہے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی مجھے سلام کرتا نہیں تو میں کیوں سلام کروں. آج ہمارا نظام ہے کہ میں کئی مرتبہ اس کو سلام کرا، وہ جواب نہیں دیتا تو میں بھی چھوڑ دیا. یہ عمل سنت کے خلاف ہے، یہ عمل سنت کے خلاف ہے. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. یہیں باکس کا بیج، یہیں انا کا بیج، یہیں تکبر کا بیج ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے، اور ایسا درخت اٹھتا ہے کہ ہمیں دل کو، دماغ کو تکبر میں گھیر لیتا ہے. میرے دوستو، دو چہرے آدمی کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں کام آنے والا اور ایک مشکل میں چہرے کو پھیر لینے والا. یاد رکھو، یاد رکھو، دو چہرے آدمی کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں کام آنے والا اور ایک مشکل میں چہرے کو پھیر لینے والا. اور عزیزو، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آ کر اپنی جھکی ہوئی نگاہوں سے کچھ تم سے مانگتا ہے، کہ ایسا نہ ہو جائے اس کی جھکی ہوئی پل کے تمہیں دل میں تکبر کا بیج نہ بو دے. یہ سوچ لینا کہ اللہ آج تو اسے مجبور بنا، کل میں اس کی جگہ آ سکتا ہوں، کل میں اس کی جگہ آ سکتا ہوں. یہ دلوں کا میل صاف کرے. یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی آج مجبور کھڑا ہے، میرے پاس قوت ہے، میں دے سکتا ہوں. ہم کون؟ یہ ہاتھ اگر فالش شدہ ہو جائے تو کیا کر سکیں گے؟ یہ دماغ کی رگ اگر ٹھہر جائے، اللہ کی قسم، یہ جو جسم کے ناخن سے سر کے بال تک یہ خون گردش کر رہا ہے جسم کے اندر، اگر کلاٹ ایک جگہ جمع کر دے تو پیرالائز ہو کے زمین پہ گر جاؤ گے، زمین پہ گر جاؤ گے. یہ ایگوئزم، یہ انا، یہ دلوں کا جو مرض ہے سے نکالو باہر. اللہ کے رسول نے اسی کی تعلیم دی، اسی کی تعلیم دی. دلوں کے مرض کو نکال کے پھینکا، کفر کا مرض، شرک کا مرض، انا کا مرض. ایسی قوم تھی، لاسانی مملکتوں کی مالک تھی. عرب کے نواح میں جب ٹھہر جاتے تو ہم سے بہتر کلام، ہم سے بہتر شاعر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس قوم کے درمیان میں اللہ کے رسول ان کے درمیان میں پہنچے جو گناہوں کے آخری حد کو پار کر دی، آخری حد کو پار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آئے. بے ساختہ وہ قوم اپنی زبان سے کہہ اٹھی
جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عکاس میں، منزلمہ میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عنان کی وادی میں، وادی صفا پہ، وادی مروہ میں، حرم حدود میں، جب کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آ جاتا، عبد المطلب کا پوتر عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لخت جگر سامنے آ جاتا، تو مشرکان مکہ کی زبان بے ساختہ کہہ اٹھی صادق والامین کی ذات ہے، صادق والامین کی ذات۔ کون ہے یہ شخص جو دلوں کی کجی اور میل کو صاف کر رہا؟ کون ہے؟ ہم اسی کا تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم اسی کا تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو ہم اس نتیجے پر لے کر کے تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میری زندگی کے 20 اور 25 سال، میری زندگی کے 35 اور 40 سال، میری زندگی 50 اور 60 سال کس جگہ کہاں صرف ہو گئے؟ کہاں ہم نے اپنی تمام طاقت اور قوتوں کو گما دیا؟ کبھی سوچے، احساس کرنے والے بنے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے، آپ کی زندگی ہمیں کیا درس دے رہی ہے، اور ہماری زندگی کس سمت جا رہی ہے، ہماری زندگی کس کی سمت جا رہی ہے؟ تو عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دے رہے، اس وقت کہا لوگوں، جہالت کی تمام رسموں کو میں اپنے پیروں تلے روم دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت بلال نے وادی مدینہ یہ اعلان کیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ عمر کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے کہا بلال یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک روایت میں کہ آپ کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ بلال یہ سمجھ گئے کہ شاید میں حبشہ کا کالا کلوٹا ہوں، اسی لیے بلال مجھ کو تماچا رسید کر دی۔ نبی کے دربار میں جب بات پہنچی تو کہا دونوں کو بلاؤ۔ عمر بن خطاب ایک سمت، حضرت بلال ایک سمت۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو پھر کہا کہ عمر یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ سن، اگر بلال یہ کہہ دے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو جہنم کی آگ حرام ہے، تو آدمی روزہ کب رکھیں گا، نماز کب پڑھیں گا، زکوٰۃ کب دیں گا، احکام جو اس پر جو رعایت کیے جاتے وہ کب فالو کریں گا؟ اسی لیے میں نے تماچا رسید کر دیا۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آج عمر، آج اگر یہاں بلال یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑے قبیلے کا شخص ہوں، میں بڑے قبیلے کا شخص ہوں، اور بلال ادنان غلاموں کی صف میں سے آئے، تو رب کعبہ کی قسم بلال سے کہہ دو، رب کعبہ کی قسم عمر اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دے گا اور بلال اپنی ایڑی سے عمر کے چہرے کو لگڑ دے، عمر کے چہرے کو لگڑ دے۔ تکبر کے بیج کو ختم کر دیا گیا ہے، انا کے بیج کو ختم کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم غور کریں، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ کہتے ہیں لوگوں، آج کے بعد جہالت کی تمام رسموں کو ہم سے پہلے تلے رومتا ہوں۔ نہ گورے کو کالے پر فخر ہوگا، نہ کالے کو گورے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، نہ عرب کو عجم پر، نہ عجم کو عرب پر۔ اللہ اکبر۔ یہ جہالت کی تمام رسمیں میں آج اپنے پیروں تلے رومتا ہوں۔ نسل، برادریاں، قوم، ذات، قبیلے اسلام کے آگے کچھ بھی نہیں، ایمان کے آگے کچھ بھی نہیں، اللہ اس کے رسول کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام جہالت کی رسمیں اپنے پیروں تلے روم دیے گئے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ معاملات زندگی کے معاملات کو سنوارنے کے لیے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی چلتا ہوا آیا اور مسجد نبوی کے دروازے پہ ٹھہر گیا، اور وہاں سے آواز دے کے کہتا ہے تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق اٹھے، کہا اے اللہ کے بندے کم بخت، کیا تجھے یہ نہیں دکھتا
اس میں سے آقا اور غلام کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں کیسے پہچانوں؟ تم سب کے بیٹھنے کا انداز ایک ہے. میں کیسے پہچانوں؟ تم سب کے بیٹھنے کا انداز ایک ہے. نہ پلیٹ الگ کی، نہ تکیہ الگ کیا، سب کا انداز ایک ہے. یعنی کمل میں، گلاب میں پرتیاں دور دور ہو سکتی ہے، صحابہ اس سے زیادہ قریب بیٹھتے تھے. یہ انداز زندگی تھا، یہ انداز زندگی تھا. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو تربیت دیتے ہر معاملات کے اندر، ہر معاملات کے اندر ایگوئزم، انا کہیں پنپ نہ پائے، پنپ نہ پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں پہنچے اللہ ان پر اپنی رحمت، نصرت، عنایت اور برکت نازل کر دیا اور خیر کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے چلے گئے. میرے عزیز اور دوستو ساتھیوں، جامع ترمذی کی حدیث سے پہلے ایک حدیث سنا دوں، پھر انشاءاللہ جامع ترمذی کی حدیث کی طرف آؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید کہ حدیث جامع ترمذی کی یہ بیان کا آخری حصہ بن جائے. اس سے پہلے بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ڈے آف ججمنٹ کے دن، یوم القیام کے دن، دو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے. ایک جس پر ظلم ہوا اور ایک جس نے ظلم کیا. ایک جس پر ظلم ہوا اور ایک جس نے ظلم کیا. یہ دونوں رب العزت کی بارگاہ میں ڈے آف ججمنٹ کے دن، یوم القیام کے دن، محشر کے دن کھڑے رہیں گے. ایک مظلوم اور ایک ظالم. یہ دونوں، مظلوم اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے کا ہاتھ اٹھا کے کہ رب العزت، رب العزت، میں اس آدمی کے ظلم سے تنگ آ گیا تھا، آئے دن یہ مجھ پر ظلم کیا، ذاتیاں کیا، میرے حقوق کو چھین لیا. اے اللہ میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، اس امید کے ساتھ کہ کل جب ڈے آف ججمنٹ کے دن زمین کے فیصلے ختم ہو جائے. یعقوب کسی شاعر نے کہا میرا قاتل ہی میرا منصف نکلے، میرا قاتل ہی میرا منصف نکلے، میرے حق میں وہ کیا فیصلہ دے گا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ڈاک دہلوی کہتے ہیں کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے اور وہ میرے حق میں کیا فیصلہ دے گا. یہ زمین کی انصاف کی بات ہے، لیکن ڈے آف ججمنٹ کے دن اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر زمین پہ بغیر سنگ والی اگر بکری اسے مارتی ہے تو اللہ کل اسے سنگ عطا کرے گا اس کا بدلہ لینے کے لیے. یہ رب کا انصاف ہے جس کے انصاف میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ کر نہیں سکتا. اب یہاں پہ وہ مظلوم کہتا کہ رب العزت میں صبر کیا اس بنا پر کہ کل تیرے سامنے ٹھہروں گا اور تو اپنی طرف سے مجھے انصاف دلائے گا. تو یہاں اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے اللہ اس بندے سے کہے گا جو بارہا کہتا کہ اللہ اس سے بدلہ لے لے. یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے زمین پہ مجھے کرب اور مشکلات کے معاملات پہ زندگی بسر کرنا پڑا. میں صبر کر کر اس امید پہ آیا کہ تیرے سامنے جب آؤں گا تو اس کا بدلہ دلا دے گا. تو اللہ اس بندے سے کہتا ہے جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بارہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ لے لو، اس کو سامان لو، اس کو دیکھ لو. اے اللہ کے بندے تو جہاں کھڑا وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ تیرے اطراف، تیرے اناف، عام میں اور سام میں، تیرے پیچھے ذرا اٹھا نگاہ دیکھ تو صحیح کہ ادھر ادھر کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہے. تو یہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ جو مظلوم شخص ہے اپنی نگاہوں کو اٹھائے گا، جیسے اس کی نگاہ سام میں پڑے گی ایک حسین و جمیل محل، انتہا سے زیادہ خوبصورت محل، انتہا سے زیادہ ایسا خوبصورت سا محل، اس کو دیکھ کے وہ دنگ رہ جائے گا. ٹکٹکاتی نگاہوں سے، ٹکٹکاتی نگاہوں سے بس اس محل کو دیکھتے رہے گا، بس اس محل کو دیکھا. جیسا اس کے محل پہ اس کی نگاہ پڑتے چلے جائے گی، اللہ اس کے دل سے وہ تمام کیفیات کو باہر نکال دے گا. تمام کیفیات ٹکٹکاتی نگاہوں سے بس محل کو دیکھ رہا ہے، بس محل کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ سے رجوع کہتا ہے کہ رب العزت اتنا حسین محل، اتنا شاندار محل، اللہ اکبر، جو کبھی نگاہ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ جنت اس نعمت کا نام ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ،
جنت اس نعمت کا نام ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ کہتا کہ اللہ یہ محل جو کبھی تصور بھی نہیں کرتا, اتنی صنائیت, اتنی خوبصورتی, ایسا کاسی کہ نگاہ ٹک ٹکاتی بس دیکھتے رہ گئی, ہٹ نہیں رہی. ایسی نگاہ. اللہ اکبر. زلیخا سے لوگوں نے کہا کہ زلیخا ایک نوکر کو دل دے بیٹھی, ایک نوکر کو. تو زلیخا نے کہا اپنی ہمسایہ عورتوں سے کہ میں جب یوسف کو تمہارے سامنے پیش کروں گی, اپنی ہاتھوں سے تم اپنے میووں کاٹنا شروع کر دینا. تو عورتوں نے اپنے ہاتھ میں میوے رکھے. یوسف کو جب درباریوں نے پیش کیا, یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لی, لیکن محسوس نہیں ہوا کہ کب کٹ گئی. وہ حسن ہونا کیوں دوستو ساتھیوں, ہونا کیوں جس کا باپ یعقوب, جس کا دادا ابراہیم, وہ خوبصورت علامت ہے. وہ حسن ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے میں حسن دیا ہے, تو جنت کا پھر کیا حسن ہوگا. اللہ اکبر. تو یہاں بندہ کہتا ہے کہ رب العزت اتنا عالیشان محل یہ سوائے انبیاءوں کے کسی اور کو مل نہیں سکتا, سوائے انبیاءوں کے کسی اور کو مل نہیں سکتا. تو اللہ کہتا کہ نہیں. یہ بندہ کہتا اللہ انبیاءوں کو پیغمبروں کے لیے محل نہیں ہے, تو پھر یہ بندہ کہتا ہے شاید یہ شہداء کے لیے ہوگا جو تیری راہ میں شہید ہو کر آئے. تو اللہ کہتا کہ نہیں. پھر یہ بندہ کہتا کہ رب العزت جب یہ انبیاءوں کے لیے نہیں, رسولوں کے لیے نہیں, شہداء کے لیے نہیں, تو شاید صالحین کے لیے ہوگا. اللہ کہتا کہ نہیں. بندہ کہتا کہ رب العزت جب صالحین کے لیے تو صدیقین کے لیے ہوگا, صدیقین کے لیے ہوگا. اللہ کہتا کہ نہیں. اب یہ بندہ پریشان ہو کے کہتا رب العزت نہ نبیوں کے لیے ہے, نہ شہداء کے لیے ہے, نہ صدیقین کے لیے ہے, نہ صالحین کے لیے ہے. جب کسی کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ محل کس کے لیے ہوگا. اللہ کہتا کہ اللہ کے بندے یہ محل آج اس کا ہوگا جو اس کی قیمت دے گا, جو اس کی قیمت دے گا. بندہ پیچھے ہٹتا ہے, کہتا رب العزت تو قیمت لگائے اور ہم قیمت دے سکے, تو قیمت لگائے اور ہم قیمت دے سکے, اس محل کی قیمت ہم دے سکے. جنت میں جب پانی مانگیں گے تو اللہ کہیں گا ان کے نیکیوں کی عوض انہیں پانی دو. نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی پانی پیتے پیتے, اس لیے امید رکھنا کہ انشاءاللہ آپ کوثر پہ نبی کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے, پھر جنت میں کبھی پیاس نہیں لگے گی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نبی کے ہاتھوں سے پانی پلا دے, نبی کے ہاتھوں سے. جب جہنم میں پانی مانگیں گے تو فرشتے کہیں گے دو پانی. سڑان کا بدبودار خون, ہرے کلر کا کچا پیپ جس میں کانٹے اور طرح طرح کی زہریلی چیزیں رہیں گی, انہیں پانی دیا جائے گا پیو. وہ اٹھا کے اپنے منہ کے لگائیں گے. اللہ قرآن میں اس کے خاکے کھینچتا ہے, یشف الوجود, ان کے چہرے سڑ کے گل کے اس کٹورے میں گر جائیں گے. اللہ پیو پانی. ظالموں, زمین میں تم نے شراب کے اڈوں کو سجایا تھا. کبھی راستے سے گزرتے ٹائم دیکھنا وائن شاپوں کے اوپر بھیڑ لگی رہتی اور مساجد ویران رہتی ہے. شراب کے اڈوں کو سجانے والے, سود کے کاروبار کو ترجیح دینے والے, حقوق کو چھیننے والے, اولاد کی تربیت میں روڑے بننے والے, ماں باپ کی حق کو چھیننے والے, بیوی بچوں کے حق کو چھیننے والے, خرابتداریوں سے رشتہ داریوں کو توڑ دینے والے, پی پانی. اللہ کے رسول فرماتے میں نے معراج کے وقت ایک ایسی جہنم دیکھا, درگاہ جہنم نے جہنم کا پٹ ہٹا کے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ جہنم ہے جو جہنم خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے. جہنم خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول
جب صحابہ سوال کرتے تو جسم کپ کپا اڑتا تھا. یہ دین ہے جی, دین ہے, یہ دین ہے. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول اس جہنم میں کس قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا, کس قسم کے لوگوں؟ اللہ کے رسول کہتے اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا. اللہ مجھے اور آپ کو, ہماری اولاد کو, قیامت تک آنے والوں کو اللہ اس عمل سے محفوظ رکھے. اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا. دوسرا رشتوں کو توڑنے والا, رشتوں کو توڑنے والا. تیسرا شراب پینے والا. چوتھا ماں باپ کا نافرمان. اللہ, یہ 4 کیٹیگریز محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی. اس آگ میں ڈالا جائے گا جو جہنم خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے, دوزخ خود دوزخ سے پناہ مانگتی ہے. الغرض اے اللہ تو قیمت لگائے اور ہم قیمت دے سکے. میرے مالک ہم میں اتنی استطاعت ہی کہاں ہے کہ تو اس کی قیمت رکھے اور ہم قیمت دے سکے. بندہ پیچھے ہٹا, اپنے چہرے کو نیچے کیا. اللہ مسکرا کے اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ کے بندے اس محل کی قیمت تو تیرے پاس ہے. اللہ, اس محل کی قیمت تو تیرے پاس ہے. بندہ اپنے چہرے کو اٹھا کے اللہ اس محل کی قیمت میرے پاس, میرے پاس. اللہ کہتا ہے ہاں اس محل کی قیمت تیرے پاس ہے. کہتے رب العزت کیسے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے یہ تو تیرے بازو جو تیرا بھائی کھڑا ہے نا, جسے تو بار بار کہہ رہا کہ اللہ حساب لے لے, حساب لے لے, تو اس کے گناہوں کو درگزر کر دے, یہی تیرا قیمت ہے. اللہ تو اس کے گناہوں کو درگزر کر دے, معاف کر دے, اس محل کی یہی قیمت ہے. جیسے یہ زبان سے نکلے یہ بندہ پلٹ کے کہتا ہے اللہ یہ شخص کو میں پہچانتا ہی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اس شخص کو میں جانتا نہیں, یہ مجھ پہ کبھی گناہ نہیں کیا, یہ مجھ پہ کبھی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑا, کبھی مجھ پر سختی سے پیش نہیں آیا. اے اللہ بس میں اس کی ہر خطا کو, اس کے ہر عیب کو میں نے معاف کر دیا, بس مجھے اس محل دے میں, بس مجھے اس محل میں جانے دے. اللہ مسکرا کے کہتا جا بندے محل میں چلا جا. جیسے ہی پہلا قدم رکھتا اللہ ہاتھ پکڑ کہتا ہے اللہ کے بندے, اللہ کے بندے جب تو اپنے بھائی کے گناہوں کو معاف کر دیا, دلوں کا میل, دلوں کا مرض کیسے صاف ہوتا ہے, دلوں کا مرض کیسے صاف ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے جب تو اپنے بھائی کے گناہوں کو درگزر کر دیا, معاف کر دیا, تو میں تجھ سے بڑا رؤوف ہوں. اللہ میں نے بھی اس کے گناہ کو معاف کر دیا. جا اس محل میں تنہا اور اکیلے کیسے رہوگا, اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جا. اللہ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, دلوں کے زنگ کو صاف کرو, دلوں کے میل کو صاف کرو, دلوں کے مرض کو صاف کرو. یہ مرض جو آج خاندانوں کے درمیان میں ناسور بنا ہوا ہے. ایک گھر میں رہ کے بھائی ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے جی, ایک بستی میں رہ کے سالوں نکل جاتے ہیں, سالوں نکل جاتے ہیں, لیکن کبھی آمنا سامنا نہیں ہوتا. عید آئی, بقرعید آئی, رمضان آیا اور چلے گیا, بھائی اسی انا میں ہے. ایک گھر میں دیوار چین دی گئی, ایک بھائی کا دروازہ الگ, ایک بھائی کا دروازہ الگ. عزیز اور دوست ساتھیوں, نہ یہ ان کی تقریبات میں نہ یہ ان کی تقریبات میں. حد یہ ہو گئی, حد یہ ہو گئی. میں نے ان آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے, میں نے ان آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اگر ایک بھائی اس مسجد میں نماز پڑھا تو دوسرا اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا. اتنے دلوں کی میل, اتنے دلوں میں زنگ. عزیز اور دوست ساتھیوں, میں نے ان آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ دشمنی نے صرف زمین کے چند ٹکڑوں کی دشمنی نے دلوں کے مرض کو اتنا بڑھا دیا کہ سگے بھائی کا انتقال ہوگا, ایک بھائی کا کہہ رہا ہمارے بھائی کا انتقال ہوگا, ہو یا رو یا جاؤ یا کچھ بھی ہو جاؤ, ہم تو جانے والے نہیں. اللہ اکبر. ہم یہاں غور کریں دوست ساتھیوں, کس قدر یہ زنگ اپنی وبا کو پھیلاتے چلے جا رہا ہے, اپنی ہوا سے دوسروں کے دلوں کو اور کس قدر مائل کرتے چلے جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضد کو توڑا ہے, اس کی ضد کو توڑا ہے. نبی کی آداب اور اخلاق نے دل کے مرض کی ضد کو توڑ دیا, دل کے مرض کی ضد کو.
اور ہم ہیں کہ اس مرض کو پالے پھر رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی باتوں پر انبن ہو جائے تو مہینوں سالوں نکل جاتے, سسرال کی شکل نہیں دیکھتے, بیوی کو نہیں بھیجتے, سالوں پہ رو پر دبدبے, اپنے خاندان والوں پہ رو پر دبدبے. اگر کسی خاندان کا کوئی گھر میں دعوت کا کارڈ یا رخہ آ جائے تو اس رخے کو پڑھ کے پھینک کے کہتے اگر اس کی دعوت ہے تو میں کبھی پھٹک کے نہیں دیکھوں گا. اللہ اکبر. عزیز اور دوست ساتھیوں, ہم غور کریں کہ آج کس قدر زنگ دل پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسماعیل کو صاف کرنا ہے, اسماعیل کو صاف کرنا ہے. بستیاں, رشتہ داریاں, قرابتداریاں سب ختم ہوتے چلے جا رہی. پھر سے اس کو ریکلیکٹ کرنا ہے, ریکیپچر کرنا ہے کہ ہم پھر سے دلوں پہ حکومت کر سکیں. الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو نعمت سے عطا کر دیا. طویل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع ترمذی کی. وقت ہو تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, وقت نہ تو پھر کبھی بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جو تربیت دیتے تھے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں کچھ چیز خریدنے کے لیے باہر نکلے تو عقبہ بن عامر جامع ترمذی کی حدیث اپنے چہرے کو جھکا کر, یہ بھی بازار میں, یہ بھی بازار میں, جیسا چہرہ اٹھا نظر پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. جیسے نبی کے چہرے پر نظر پڑی صحابہ اکرام اپنا رنج, تکلیف, غم سب بھول جاتے تھے. سبحان. نبی کے چہرے پر نگاہ پڑنے کے بعد جیسے نگاہ اٹھی چہری, کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا کہ سلام میں پہل کرو, سلام میں پہل کرو. آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کروں گا کہ آپ سے پہلے میں سلام کر دوں. اللہ اکبر. میں یہ چاہتا ہوں کہ سلام میں پہل کر کے میں نعمتوں کا کچھ حقدار بن جاؤں. یہ تڑپ تھی, یہ تاثیر تھی, یہ جنون تھا, یہ جذبہ تھا صحابہ کا نیکیوں کو کمانے کے لیے, نیکیوں کو کمانے کے لیے. اور آج ہمارا یہ معاملہ ہے, آج ہمارا یہ معاملہ ہے, 1000 بار سلام کرا, 1000 بار سلام کرا, اس کے باوجود بھی وہ مجھ کو سلام نہیں کرتا. یہ آج ہمارا یہ نظام ہے. اس کے باوجود بھی وہ مجھے سلام نہیں کرتا تو پھر میں اس کو کیسے سلام کروں, اس کو کیسے سلام کروں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ معاملات آج ہمارے ہو گئے. اور یہاں عقبہ بن عامر کہتے کہ میں پہل کروں. اپنے چہرے کو نیچے کرے, لامے لامے پیر مارتے, جس سم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس سم جانا چاہتے. اپنے چہرے کو اٹھائے, دیکھا کہ ابھی دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قریب جا کے سلام کرو. پھر چہرے کو نیچے ڈالے, پھر آگے بڑھے, پھر چہرہ اٹھائے, دیکھیے ابھی دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا اور آگے جاؤں گا, قریب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں. چہرہ نیچے ڈال کے 2 قدم آگے بڑھے, نبی نے وہاں سے آواز دے کر کہا السلام علیکہ عقبہ بن عامر. جیسے سلام کرے, عقبہ بن عامر نے کہا اللہ. یہاں بھی نبی بازی لے کر چلے گئے, یہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازی لے کر چلے گئے, یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازی لے کر چلے گئے. میں کچھ نہیں کر سکا. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر آپ مسکرا اٹھے, اور تھوڑا سا چہرہ آپ کا ہلکا سا نیکی کی سبقت نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گیا. کوئی انا یا ایگوئزم کسی بنیاد پہ نہیں, چہرہ جیسا جھکا, چہرہ جیسے جھکا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو دیکھ کر کہا عقبہ بن عامر کیا معاملہ ہے. تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ کو, اس انداز کو دیکھے, صحابی نے کہا آج کچھ سوال کر لوں, آج کچھ سوال کو. یہ صحابہ وہ تھے جو نبی سے سوال کرتے اور وہ سوال قیامت تک مسلمانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتا تھا. وہ میرے اور آپ کے سے خود غرض قسم کے صحابہ نہیں تھے کہ میرا کاروبار, میرے بیوی بچے, میری زندگی, میرا بینک بیلنس سب کچھ میرا. ایسے نہیں تھے, ایسے نہیں تھے. بلکہ یہاں عقبہ بن عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جہنم میں نجات پانے والے مومنوں میں سے کون سب سے پہلے ہوگا؟ اس کا کیا کیلیبر ہوگا؟ وہ کس کیلیبر کا ہوگا جو جہنم میں سب سے پہلے نجات پالے؟ وہ کس کیٹیگری اور کس قسم کے لوگ ہوں گے مومنوں میں سے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 قسم کے ہوں گے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ہوں گے. تو عقبہ بن عامر نے کہا کہ رسول اللہ 3 قسم کے کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو قابو کر لے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ جو شخص اپنی زبان کو قابو کر لے وہ جنت میں جانے کا حقدار اور جہنم سے نجات پانے والا بن جائے گا. اللہ یہ 2 داڑھوں کے بیچ میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے دوستو، یہ فساد کا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ مرض کا سب سے پہلا بیج ہے جو دلوں کو دراروں میں تبدیل کر دیتا ہے، معاملات کو کلدم کر دیتا ہے، اچھی خاصی زندگی میں دق لگا دیتا ہے. یہ حصہ زبان جس کو کہتے ہیں. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وہ شخص جہنم میں نجات کا سب سے پہلا باعث بنے گا جو اپنی زبان کو قابو کرے. اللہ اکبر. جو اپنی زبان کو قابو کرے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تم میں سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن بچا رہے. وہ شخص تم میں سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن بچا رہے ہیں. پہلی چیز. اور آج یہی زبان دنیا کے بہت سارے حصوں میں اختلاف کا باعث بنی ہوئی ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ابھی ایک صاحب مجھ کو جو ہے واٹس ایپ پر ایک نیوز بتایا. جمیت جمشید یا جنید جمشید ایک بہت بڑا پاپ سنگر تھا پاکستان کا، بہت بڑا پاپ. کئی اس نے گانے گائے تھے جب کلین شیپ تھا. بعد میں شاید کہ بیچارہ تبلیغ جماعت سے جڑا، تاریخ جمیل وغیرہ کے ساتھ. اس کے بعد بیچارہ کچھ الگ سے گایا. ایک اس کی ٹاپک تھی کچھ الگ معاملات کے اوپر، مجان حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کے بارے میں. آج جب ایئرپورٹ پہ اترا تو اس پر پبلک ٹوٹ پڑی قتل کرنے کے لیے. اللہ. تو یہی زبان ہے. تو اللہ ہمارے لسان و سماعت میں برکت دے اور ہم سے وہی بات نکال جو حق ہے. ایسی باتیں نہ نکال جو دوسروں کے دلوں کے دراری کا ذریعہ بن جائے. درار کا ذریعہ بن. تو یہاں پہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا تو چند لوگ ایئرپورٹ پہ گھسے اور اس کو مارنا شروع کر دی. جبکہ بیچارہ اعتراف کر لیا، معافی مانگ لیا، اس کے ویڈیو اپلوڈ پہ کئی لوگ گئے، اس کے باوجود بھی یہ جو بخس اور انا ہے وہ کھل کے آ رہا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ہماری چند باتیں یا ہمارے زبان سے نکلے ایسے جملے امت کے لیے مسائل کا ذریعہ نہ بن جائے، مشکلات کا ذریعہ نہ بن جائے. تو اس لیے جب کبھی بات کہتے جج کر، تول کر، سمجھ کر بات کرنا کہ یہ نکلی ہوئی بات، جیسا کہتے ہیں لوگ کہ گولی کی، پسٹول کی نکلی ہوئی گولی اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس آ نہیں سکتی. تو اللہ کے لیے جب کبھی بولو تو ناپ تول کے بات کرو اور سمجھ کے بات کرو کہ آنے والا وقت کہیں اس کے گھیرے میں مجھے نہ لے لے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسرا وہ شخص جہنم کی آگ سے نجات پالے گا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر تنہائی میں روتا ہے. اللہ. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں دوستو کبھی بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں دلوں کے مرض کو صاف کرنے کے لیے ہم سے جو گناہ ہوئے اس کا کبھی ہم محاسبہ کریں؟ ہم کبھی انالائز کریں، تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ زندگی کے معاملات میں ہم سے کتنے گناہ ہو گئے، کتنی تباہی اور بربادی ہم نے ان ہاتھوں سے، ان زبان سے کیا. میرے دوستوں، میرے عزیز و ساتھیوں، خاص طور آج کی جو نیو جنریشن ہے، جو ٹین ایج 13 سال سے 21 سال یا 20 سال کے درمیان میں والے، یہ جو ٹین ایج ہے یہ اپنے معاملات کو سمجھنے والے بنے. ان کی زندگی کا ایک سرور الگ چھایا ہوا ہے. ابھی ان کے پاس احترام، عزت، محبت، خلوص، تڑپ، ہمدردیاں سینکڑوں دور ہے. ان میں وہ چیزیں آنی چاہیے کیونکہ ان کو وہ ماحول مل رہا ہے.
ان کو وہ ماحول مل رہا ہے کہ ماحول کے معاملات میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پرانے شہر کا ایک اسکول، اس ایگزامز میں، میرے اسکول کے قریب کا ایک اسکول، اس ایگزامز میں بچوں کی جیل سے ایک بچے کو لے کر آئے ایگزام دلانے کے لیے پولیس والے۔ تو میں نے ایریا پی ایس کے جو ذمہ دار تھے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا قصور تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کے اسکول کا سینٹر پڑا ہے، یہ بچے سامنے کے اسکول کے اور اسی بستی کے جس کو وٹا پلی، فاطمہ نگر، فاروق نگر کہتے ہیں، اسی ایریا کے بچے ہیں جو قریب 20 سے زیادہ یا کچھ کم زیادہ یا کچھ اور تعداد میں یا کم یا زیادہ، یہ 5 الگ الگ ناکوں میں کرائم کرے ہوئے۔ ایج کیا ہے بچوں کی؟ 14 سال، 13 سال، 15 سال، اس ایج کے بچے۔ موٹر سائیکلوں کو لے کر چلے جانا، کچھ پیسے چوری کر لینا۔ جب ان کو ٹارچر کر کے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کام کرے، تو اچھی مندیاں کھانے کے لیے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے، اچھے موٹر سائیکلوں پہ پھرنے کے لیے، اچھے ٹچ اسکرین فونوں کو استعمال کرنے کے لیے اور اچھی شان کی زندگی جینے کے لیے۔ کتنے شرمندہ ہو گئے ہوں گے وہ ماں باپ جس کے بچوں کو ایگزامز کے لیے کورٹ سے آرڈر لے کر ایس ایس سی کے ایگزام کو بٹھانے کے لیے پولیس اسٹیشن سے ہتکڑی دار کے لانا پڑ رہا ہوگا۔ یہ جو زبان چلتی نا، وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، بس یہ ایج ہے گناہوں کی۔ یہاں اگر سمجھ جائے تو آنے والی منزل ہے۔ میرے دوست ساتھیوں، یہ دل اور دماغ میں ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا باپ صرف ہم کو بار بار جو ہے ٹوکتا رہتا، ہماری ماں بار بار ہم کو ٹوکتی رہتی۔ اس عمر میں باپ کی بات کڑوی نظر آتی، ماں کی بات کڑوی نظر آتی، لیکن ہاں جب تمہارے سر سے یہ سائے ہٹ جائیں گے نا، تمہاری ماں کا، تمہارے باپ کا، جب احساس ہوگا زندگی کس کو کہتے ہیں۔ آج یہ جو چمچماتا فون، یہ خوبصورت کپڑے، یہ چمچماتی گاڑی، یہ بہترین بینک بیلنس، یہ جو ٹھاٹ کی زندگی ہے نا، یہ باپ کی منون منت ہے۔ یہ باپ جب انتقال کر جائے گا، یہ ابدی موت مر جائے گا، اس وقت جب چچا ٹھوکر مار دے گا، تایا لات مار کے نکال دے گا، خالیں پوچھ کے رہے گی، جب زندگی دکھ اور عذاب کا حصہ بن جائے گی، جب احساس ہوگا کہ ماں باپ کس سے کہتے ہیں، ماں باپ کس سے کہتے ہیں۔ یہ جوانی ہے نا، یہ جوانی ابھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے باپ کی ہر بات ہمارے لیے رحمت ہے، ماں کی ہر بات ہمارے لیے رحمت، کیونکہ وہ ہم سے پہلے پیدا ہوا، وہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہے۔ زمین کے اونچ نیچ، زمین کی ہر اونچی اور نیچی چیز کو، ہر چڑھاؤ کو، ہر اتار کو جانتا ہے، ہر فیس کا مقابلہ کرا ہے۔ وہ جانتا ہے ہماری اولاد کی بھلائی کس میں ہے، ہماری اولاد کے لیے کامیابی کس میں۔ وہ ہمارے باپ سے بڑھ کر، ہماری ماں سے بڑھ کر کوئی جان نہیں سکتے۔ ہمارا دوست تو 1 سال یا 2 سال یا 3 سال سے ملا ہوگا جی، ہمارا باپ تو ہم کو اپنی گود کی آنچل میں پالا ہے، ہماری ماں ہم کو کوک میں رکھ کے دنیا میں لائی ہے۔ اس سے بڑھ کے محبت کون کر سکتے ہیں زمین پہ؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ جو گناہوں کا سیلاب ہے اس سے بچو۔ یہ گناہ دلوں کے مرض کو پیدا کرتا ہے، دلوں کے مرض کو۔ الغرض تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر رونے والا تیسرا وہ شخص، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو اپنے گھر کو غنیمت جانے۔ اللہ اکبر، اتنی گہرائی ہے یہ بات میں، اتنی گہرائی ہے، اپنے گھر کو غنیمت جانے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ آج اخبارات بھرے ہوئے ہیں ان کیسز سے، ان واقعات سے، ان کیسز اور ان واقعات سے۔ افسوس ہے، ریفیوجیز کیمپ میں، شام میں، جارڈن میں، لیبیا میں، مصر میں، یہ جو ریفیوجیز کیمپ ہے جو شام سے بھاگ کر اپنی پناہ گزینوں میں آئے، 10 لاکھ سے زائد جو بچے آج یتیم ہو گئے، جس کا بے سہارا، جس کا گھر نہیں ہے، ان بچوں کے ساتھ جو ریفیوجیز کیمپ میں ہے، عمر کو بھی جو 15 تک بھی نہیں، 12-13 تک پہنچے، ان کے ساتھ گینگ ریپس ہو رہے ہیں۔ عزیز اور دوستو ساتھیوں، رات اور دن بموں کی بارش ہے،
رات اور دن. تو کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے گھر کو غنیمت جانو. یعنی اللہ نے جو تمہیں نعمت دے دیا بیوی کی شکل میں وہ غنیمت جانو. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم منہ دھوتے دھوتے بازو والی کو گھورے, بالکونی میں آ کے سامنے والے کو دیکھے. ہمارا مزاج ہے. میں نے کئی ایسے معاملات دیکھے. ایک عورت کرناٹک سے شادی کر کر آئی, کسی گھر میں کرائے سے ہے, نئی دلہن مکاندار کے ساتھ بھاگ گئی. اللہ اکبر. افسوس, شوہر کو رکھ کر بھی اپنے گھر کو غنیمت جانو. کئی ایسے واقعات ہیں جو بڑا بھائی باہر کام کر رہا ہے سعودی عرب میں, دوسرے اور عرب ممالک میں, چھوٹا بھائی دیور اپنی بھوج کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے. بڑے بھائی کو پتا چلا, آپس میں رسا کشی ہوئی, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا قتل کر دیا. کئی ایسے معاملات ہیں. میرے دوست و ساتھیوں, اپنے گھر کو غنیمت جانو, اپنے گھر کو غنیمت جانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت مرد کے دل کا سرور ہے. عورت مرد کے دل کا سرور ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوگو تم جب اپنی بیویوں سے ملتے ہو تو اللہ اس ملنے پر بھی نیکیاں دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہماری نفس کی خواہش ہے, اس میں نیکی کہاں ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کے بندو یہی عمل کسی اور عورت سے کرتے تو گناہ ہوتا. اپنے گھر کو غنیمت جانو. عقبہ بن عامر یہ نصیحتوں میں لے کر چلے. پھر دوسرے بار عقبہ بن عامر سے ملاقات ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں مصافحہ ہوا, سلام ہوا. عقبہ بن عامر کے چہرے کو دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عقبہ کیا میں تجھے ایک ایسی تعویذ دوں؟ کیا میں تجھے ایک ایسی تعویذ دوں؟ تو عقبہ بن عامر کہتے اللہ کے رسول وہ کون سی ایسی تعویذ ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے؟ کہاں عقبہ, نہ تورات میں ہے, نہ زبور میں, نہ انجیل میں ہے. اللہ اکبر. ایسی تعویذ. کہا اللہ کے رسول فوراً دیجیے. تو کہا قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. ایک قل کا سورہ, 3 قل کے سورے اور ایک آیت الکرسی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کر لو, اس کا نام تعویذ ہے. اپنے چہرے سے جسم پر دم کر لو, اس کا نام تعویذ ہے. تم زمین اور آسمان کی بلاؤں سے بچ جاؤ گے. اللہ. تعویذ وہ نہیں لٹکانے والی بننے والی, لٹکانے والی اور بننے والی. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہے جا کے امام زامین بندے رہے. امام زامین کیا ہے؟ امام زمانہ کی امان میں. یہ تو شیعوں کا کانسیپٹ ہے. اور وہ امام زامین میں ایک 8 آنے کا سکہ ہے, اندر مخمل کا پٹا چڑھا ہوا, ریشمی اوپر کام کرا ہوا, وہ ہاتھ کو بندر ہے. حج کو جا رہا, امام زامین بنی ہوئی. اللہ کے بندے اللہ کے گھر جا رہا, اللہ کی امان میں جانا تھا, بندے کی امان میں جا رہا, بندے کی امان میں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جس کسی نے اس امید کے ساتھ ہاتھ میں کوئی ایک ایسی چیز بنی کہ میں اس کی وجہ سے بچ جاؤں گا تو وہ اللہ کی امان سے ہٹ جاتا. اللہ, جب اللہ کی امان سے ہٹ جاتا تو پھر کون بچا سکتا؟ الغرض یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پڑھ کر دم کر لو تو زمین و آسمان کی بلاؤں سے بچ جاؤ گے. میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص اپنے گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے پھر وہ اپنے گھر میں آنے تک وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے. اللہ, کیسی کیسی باتیں ہم سننا نہیں چاہتے, سیکھنا نہیں چاہتے. الغرض عقبہ بن عامر چلے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے. 30 مرتبہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. یہ بات میری ختم ہو رہی کیونکہ میں ڈیٹیل میں نہیں گیا, یہ بات میری ختم ہوئی. 30 مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ اعمال میں سب سے افضل اعمال کون سے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 سب سے افضل اعمال ہے. اللہ, 3 سب سے افضل اعمال ہے. کہا اللہ کے رسول کون سے 3 سب سے افضل اعمال ہے؟ تو کہا اگر کوئی مسلمان تمہارا دل دکھائے تو تم اسے درگزر کر دینا, یہ سب سے افضل اعمال ہے. کوئی مسلمان اگر تمہیں ٹھیس پہنچائے, تمہیں نقصان پہنچائے
تو اسے درگزر کر دینا یہ سب سے افضل اعمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزیں دی تھی۔ اس میں ایک چیز یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نیکی کا ارادہ کرے گی تو نیکی مل جائیں گی۔ اللہ اکبر، ارادہ کرتے نیکی مل گئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نیکی کا ارادہ کری نیکی مل گئی، اگر وہ نیکی ہو جائے تو ہم اسے 70 دگنا بڑھا کے دے دیں گے۔ اللہ، یہ رب ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت برائی کا ارادہ کرے گی تو ہم برائی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یا محمد آپ کی امت برائی کا ارادہ کریں گی تو ہم برائی نہیں لکھیں گے، اگر برائی ہوئیں گی تو 70 نہیں بلکہ 1 ہی لکھیں گے۔ اللہ، 1 ہی لکھیں گے۔ یہ وہ نبی ہے اور یہ وہ امت ہے جس کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ میرے دوستو، ہم یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ اللہ کچھ حصوں میں شاید تمہاری دعاؤں کو اٹھا کے رکھا، پر یہ ضرور سوچنا کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ تو ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، ہمارے گناہوں پہ تو ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی دعاؤں کا ہم جو شکوہ کرتے کہ ہمیں دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ سوچنا کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں فوراً پکڑ نہیں رہا۔ اللہ کی قسم گھر سے نکلنا دوال ہو جائے گا اگر ہمارے گناہوں کی پکڑ شروع ہو جائے تو۔ الغرض، دوسرا وہ عمل جو افضل و اعلیٰ ہے، افضل و اعلیٰ ہے، جو شخص تمہیں نہیں دیتا تم اس کو دیا کرو۔ اللہ اکبر، جو شخص تمہیں نہیں دیتا تم اس کو دیا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی گھر کی، استری ہے، کبھی ہیٹر ہے، کبھی پانی کا گھڑا ہے، کبھی جو ہے بگونا ہے، کبھی دیگچہ ہے، کبھی شترنجی ہے، کبھی پھوڑا ہے، کبھی سبل ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی، اس میں ہمارے پاس جو اناکونی ہوتی۔ کبھی آپ دیکھتے کہ آپ کے گھر کے بازو کے کبھی کوئی غریب اترے ہیں بچے، تو وہ بچے گھر کے دروازے پہ کھڑے رہتے، آپ موٹر سائیکل لے کر آئے، آپ کی موٹر سائیکل آم یا موس یا کسی جام یا کسی ایک میوے کی تھیلی لگی ہوئی ہے، وہ بچوں کی ٹکٹکاتی نگاہ اس تھیلی کے اوپر ہوتی ہے، آپ یہ سمجھتے کہ نظر نہ لگے، جلدی جلدی آپ اس کو لے کے چلے آتے۔ اللہ کی قسم، وہ ایک موس توڑ کے آپ ان کو دے دیں گے، ان کی شفقت سے اللہ تمہارے بچوں کی زندگیوں پر رحم کر دے گا، ان کی شفقت سے اللہ تمہارے بچوں پر رحم کرے گا۔ جو میوہ تم اپنی اولاد کے لیے ہے وہ میوہ تمہاری اولاد کی خیر و رحمت بنے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ دوسرے غریب کی اولاد کا بھی خیال کیا، اللہ تمہارے گھر میں برکت کے دانے کو کھول دے گا جی۔ اس سے دلوں کا میل، دلوں کا مرض دور ہوتا ہے، دلوں کا مرض دور ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، جو تم کو نہیں دیتے تم ان کو دیا کرو، پر ہمارے پاس کیا ہے نظام، ہم گھر میں رکھ کر بھی وہ چیز کو دینا نہیں چاہتے۔ مزاج بنا ہوا ہے ہماری بہنوں کا، مزاج بنا ہوا ہے ہمارے بھائیوں کا، فون کر کے ہمارا بھائی بولا بھائی فلاں جگہ آج ہمارے بچے کا ایسا معاملہ ہے، وہ ایک چیز تمہارے پاس ہے بچھانے کی ہے یا کھانا سرو کرنے کچھ ایسے پلیٹ ہے تمہارے پاس، اگر دیں گے تو بیوی بولتے اندر سے نیے بول دو۔ ہم اس انداز کو اپنے سگے بھائی کو کہتے ہیں یہ نیے میرے پاس۔ یہاں اللہ کے رسول کے اعمال میں سب سے افضل اعمال ہے جو تم کو نہیں دیتے تم ان کو دیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ افضل اعمال ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرا افضل اعمال جو تم سے کرتے ہیں تم ان کو جوڑا کرو۔ اللہ اکبر، دلوں کا مرض، دلوں کی بیماری کا سب سے بہترین حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا ڈالے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، جو تم سے کرتے ہیں تم ان کو جوڑا کرو، تم ان کو جوڑا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت واحدہ قرار دیا، امت واحدہ، امت کو جوڑنے والے بنے ہوئے۔ جب کب کپاتے ہاتھ کبھی اٹھے تو اپنی دعاؤں کے ساتھ ان امت کے لاکھوں کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے اٹھے، لوگوں کے لیے اٹھے، جو آج ہم اپنے گھر میں سکون کی زندگی جی رہے، نہ جانے کن ٹینٹوں میں کس بچی کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہوں گی، کس اولاد کے ساتھ اغلام بازی کا عمل ہو رہا ہوگا۔ عزیز اور دوستو ساتھیو، عزیز اور دوست ساتھیو، ان یتیموں کی زندگیوں کو بھی دیکھو، ان بے سہاروں کی زندگی کو دیکھو۔
اللہ تمہاری زندگیوں پہ رحمت عطا کرے گا. تم بھی اپنے دعاؤں کا حصہ ہو, دوسروں کے لیے بھی دعاؤں کا حصہ بنو, یہی زندگی کامیابی کا ضامن بنے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.